مسلم خواتین کے لیے ایک پیغام۔ جلباب۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے۔ یہاں پر لفظ جلباب استعمال ہوا ہے۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ الراغب الاصفہانی المفردات فی الغریب القرآن میں آتا ہے، الجلابیب قمیضوں اور اوڑھنیوں خمر کو کہتے ہیں، اس کی واحد شکل جلباب ہے۔ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، یہاں جلابیب کا لفظ آیا ہے جو جلباب کی جمع ہے اور جلباب کے معنی بڑی چادر کے ہیں۔ اس کے مقابلے سورہ نور کی آیت 31 میں لفظ خمر استعمال ہوا ہے جس کا واحد خمار ہے اور اس کے معنی چھوٹی اوڑھنی کے مراد ہیں جسے گھر میں اندر ہر وقت اوڑھا جا سکے۔ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، هو الرداء فوق الخمار، یعنی جلباب ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوڑھنی کے اوپر لی جاتی ہے۔ المترزی نے المغرب فی ترتیب المعرب میں لکھا ہے، جلباب ایسا کپڑا ہے جو خمار، اوڑھنی یا سر ڈھانپنے والے کپڑے سے زیادہ وسیع ہو لیکن ردا بڑی چادر سے چھوٹا ہو، اور اس معنی میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ الفیومی نے المصباح المنیر میں بیان کیا ہے، الجلباب ایسا کپڑا ہے جو خمار، اوڑھنی سے زیادہ وسیع ہو اور ردا بڑی چادر سے چھوٹا ہو۔ ابن الفارس نے کہا، جلباب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ڈھانپا جائے، خواہ وہ کپڑا ہو یا کوئی اور شے، اس کی جمع جلابیب ہے۔ عربک انگلش لیکسیکن بائی ایڈورڈ ولیم لین نے بیان کیا، ملحفہ عورتوں کی اوڑھنے کی چادر یا بڑی عبایا برقع، یا پھر اس کا بنیادی اصلی معنی لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق دیگر اقسام کے لباس پر بھی ہوتا ہے، یا اس سے مراد مطلقاً قمیض کرتا ہے یا ایسا لباس جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، یا عورتوں کا ایک کشادہ لباس جو ملحفہ بڑی چادر سے چھوٹا ہو، یا ایسا لباس جس سے عورت اپنے دوسرے کپڑوں کو اوپر سے ڈھانپ لے جیسے ملحفہ، یا اس سے مراد خمار، دوپٹہ یا اسکارف ہے، یا یہ ایسا لباس ہے جو دوپٹے خمار سے زیادہ کشادہ ہو لیکن چادر ردا سے چھوٹا ہو جس سے عورت اپنے سر اور سینے کو ڈھانپتی ہے، یا یہ ایک ایسا لباس ہے جو دوپٹے خمار سے چھوٹا لیکن زیادہ چوڑا ہو اور یہ مقنعہ سر ڈھانپنے کے لیے اس معنی میں لیا جائے، یا یہ عورت کا سر ڈھانپنے کا کپڑا ہے، یا اس سے مراد ازار، تہبند یا بڑی چادر ہے، یا یہ ایک ایسا لباس ہے جس میں انسان کا پورا جسم اس طرح چھپ جائے کہ ایک ہاتھ بھی باہر نہ رہے، جو عورتوں کی اوڑھنے والی چادر ملا کی طرح ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا لباس یا چیز جسے انسان بطور پردہ یا غلاف استعمال کرے، اس کی جمع جلابیب ہے۔ تذکیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے، مسلمان عورت جب کسی ضرورت سے اپنے گھر کے باہر نکلے تو وہ کس طرح نکلے؟ اس کو ایسے لباس میں نکلنا چاہیے جو اس بات کا ایک خاموش اعلان ہو کہ وہ ایک شریف اور حیادار عورت ہے، وہ سنجیدہ ضرورت کے تحت باہر نکلی ہے، نہ کہ تفریح اور دل لگی کے لیے۔ سادہ کپڑے، حیادار چال، چادر یا برقعے سے جسم ڈھانپا ہوا ہونا اس کی ایک علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسمانی نمائش کے ساتھ باہر نکلنا دوسروں کو دعوت التفات دینا ہے، اور جسمانی نمائش کے بغیر نکلنا گویا عمل کی زبان میں دوسروں سے یہ کہنا ہے کہ میں صرف اپنے کام سے باہر نکلی ہوں، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ خلاصہ یہ کہ سورہ الاحزاب کی آیت 59 میں استعمال ہونے والے لفظ جلباب، جس کی جمع جلابیب ہے، اس سے مراد ایسا وسیع لباس، بڑی چادر یا برقع ہے جسے عورت گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے عام کپڑوں اور اوڑھنی خمار کے اوپر جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے کے لیے اوڑھتی ہے۔ لغت اور مفسرین کے مطابق یہ اوڑھنی خمار سے زیادہ کشادہ اور ملحفہ بڑی چادر یا ردا سے چھوٹا ایسا غلاف نما لباس ہے جو سر، سینے اور پورے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ اس قرآنی حکم کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جب باہر نکلیں تو وقار اور باحیادار لباس میں ہوں تاکہ ان کی عفت اور شرافت کا اظہار ہو اور وہ کسی بھی قسم کی اذیت یا غلط التفات سے محفوظ رہ سکیں۔ جزاک اللہ۔